ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پر یہ کیسا اسلام کا قلعہ ہے جس کی ساری اکانومی سود پر مشتمل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کبھی ریاست کی طرف سے یہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ اس ملک کی اکانومی کو انٹرسٹ فری بنایا جائے۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ وعدہ تو کیا گیا تھا کہ ملک کی اکانومی کو سود سے پاک کرنا ہے، مگر اس وعدے کو ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کے کھاتے میں ڈال کر عوام سے یہ حق چھین لیا گیا تھا کہ وہ ریاست سے یہ سوال کر سکیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ 1962 میں ملک کے مائی باپ جناب جنرل ایوب خان نے عوام کو اسلامک پروگریس شو کرنے کے لیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی تھی، جس کی ملک کی اکانومی سے سود کو ختم کرنے کی تمام ریکمنڈیشنز کو اگنور کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو 1973 کا آئین تیار کرتے ہیں، جس کے آرٹیکل 38F میں لکھا جاتا ہے اسٹیٹ لازمی سود کو ختم کرے گی، وہ بھی جلد از جلد۔ پر اس وعدے کو پورا نہ کرنے کے لیے اسی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 30 لکھا جاتا ہے، جو کسی بھی عدالت کو کسی بھی سود کے قانون کو ختم کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس کے بعد جناب محترم جنرل ضیاء صاحب پاور میں آتے ہیں اور اپنے جبری اقتدار کو عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اسے اسلامائزیشن کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹ بنائی جاتی ہے۔ پر اسلام کے نام پر بننے والی اس عدالت کو آرٹیکل 203B کے تحت کسی بھی سودی قانون کو 10 سال کے لیے ہاتھ لگانے سے روک دیا جاتا ہے، اور جب 10 سال کے بعد 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ تمام سودی قوانین کو غیر آئینی قرار دے کر حکومت کو اسے ٹھیک کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دیتی ہے، تو محترم نواز شریف صاحب کی حکومت شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل جمع کرواتی ہے، جس سے یہ فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر 8 سال بعد 1999 میں سپریم کورٹ اس فیصلے کو صحیح کہہ کر اکانومی کو انٹرسٹ فری بنانے کے لیے حکومت کو 30 جون 2001 تک کا ٹائم دیتی ہے۔ اس دوران عزت مآب جنرل مشرف صاحب اقتدار میں آتے ہیں۔ اسٹیٹ اونڈ UBL سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو ریویو کرنے کی ایک پٹیشن جمع کرواتا ہے، اور دوسری طرف مشرف صاحب اس کیس کو سننے کے لیے اپنی مرضی کے ججز لگاتے ہیں۔ جون 2002 میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے، چونکہ شریعت کورٹ نے ماڈرن فائنانس سسٹم کو سمجھا ہی نہیں تھا، اس لیے شریعت کورٹ کو یہ کیس دوبارہ شروع سے سننا ہوگا، اور شریعت کورٹ 20 سال تک اس کیس کو دوبارہ سن کے 2022 میں وہی فیصلہ دیتی ہے جو 1991 میں دیا تھا، جس پر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے وہی کیا تھا جو نواز شریف صاحب نے 1991 میں کیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل جمع کروائی تھی، جس سے یہ فیصلہ دوبارہ سسپینڈ ہو گیا تھا۔ مگر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کو اسلامک ٹچ دینے کے لیے 1 جنوری 2028 تک اکانومی کو انٹرسٹ فری بنانے کی ڈیڈ لائن کانسٹیٹیوشن میں کچھ اس طرح سے لکھی ہے، جو کہ مجھے مستقبل قریب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔